اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، یہ آج آپ لے جائیں تحفہ. اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 یار 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں. صحیح ابن حبان میں 7491 شعیب آرنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986 شیخ آزمی نے صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 1518 امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا. اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہاپ آپ تے کوڑا کوڑا تو تو وہ 4 وہ بھی ویسے ہاپ اپ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے. جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے. اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا. تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈلے ہیں، ان کے اوپر تو آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی، فتویٰ لگا دیا جو میں نے فتویٰ آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصب مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے، وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا، یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جانتا ہے؟ ساڑھے سکے برا، ٹھیک ہے جی، جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں، یعنی اہل حدیث. یعنی ہماری اب جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا ادھر تو ایون حنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے. میں نے ان کو بھی بتایا یار 5-6 منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں. ٹائم ٹیبل حنفیوں کا 7:02 ہے، اہل حدیث کا 7:01 ہے، اور افطار ہو رہی ہے 7:07 کے اوپر. ابھی کچھ جماعت و دعوہ والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چونکہ انہوں نے تھوڑا الیکٹرانکلی فالو کیا ہے، وہ اہل حدیث میں سے ان کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے، یہ دارالاسلام والوں کا. تو باقی پرانے جو 1950-60 کے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اکثر ٹائم ٹیبل غلط ہے. اس وقت کے لوگوں کے روزے ہو گئے، ان کو نہیں بیچاروں کو پتا تھا. اس زمانے میں ان کو چاہیے تھا وہ احتیاط کرتے اور سیاہی چھانے کا انتظار کرتے 8-10 منٹ. اب تو مطلب ان کو اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا چاہیے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے،
اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے، اس کے عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا، ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں۔ ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے، یہ کس فرقے سے ہوں گے۔ کیوں؟ جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث، احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 932، 932 اور 920، جلد 2 صفحہ 445 اور صفحہ 443 پہ۔ شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی اس کی تحقیم صحیح کی ہے، شیخ البانی نے بھی، کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 لوگ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ اہل تشیع ہیں، یہ رافضی ہیں، اور یہی دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوف کریں گے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں، اس زمانے میں تھے، وہ خارجی تھے۔ بھائی آج کل بھی ہیں، آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں، جو کہ امام بخاری نے، امام داؤد نے، امام ترمذی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے ناسبی، اصل میں علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں، تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ ہے دوسرا ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں، کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، حالانکہ وہ افطاری بہت ڈلے والی ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ اتنی کیسے یہ بھی ختم ہو گئے نے، اے تسی ہو بھائی جنہوں نے پتا ہے کہ تھوڑے ٹائم ٹیبل غلط نے، اور انجینئر صاحب تو انہوں دستے بھی نے پھر بھی ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں کراتے، یہاں تو نہیں کروا رہے، ضد پہ اڑے ہوئے۔ میں نے اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیے ہیں کہ یار اس میں سے 3 منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں۔ آپ کا دارالاسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا، اسی سے 3 منٹ مائنس کر کے جیلم کا بنا لیں، ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے۔ تو یہ میرے بھائیوں وہی بات ہے، وہ ناسبی اور رافضی دونوں ہی گمراہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جلدی روزہ کھولنے والے عذاب کے مستحق ہیں، اور بہت ڈیلے 25-30 منٹ جو کوئی بھی نہیں، میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ ڈیلے کرنے والے وہ سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ میرے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی موجود ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B، اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، یہ آج آپ لے جائیں تحفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا۔ یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 یار 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں، صحیح ابن حبان میں 7491، شعیب ارنوت نے صحیح کہا، صحیح ابن خزیمہ میں 1986، شیخ آزمی نے صحیح کہا، المستدرک للحاکم میں 1518، امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005۔ یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے، ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہاپ آپ دے کوڑا کوڑا تو تو وہ 4 وہ بھی ویسے آپ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے، جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے۔ اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا، تو دو فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈلے ہیں، ان کے پر تو آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی، فتویٰ لگا دیا، جو میں نے فتویٰ آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے، وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا، یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جانتا ہے؟ ساڑھے سکے برا، ٹھیک ہے جی، جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں، یعنی اہل حدیث، یعنی ہماری اب جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا ادھر تو ایون حنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے. میں نے ان کو بھی بتایا یار 5-6 منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں. ٹائم ٹیبل حنفیوں کا 7:02 ہے، اہل حدیث کا 7:01 ہے، اور افطار ہو رہی ہے 7:07 کے اوپر. ابھی کچھ جماعت و دعوہ والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چونکہ انہوں نے تھوڑا الیکٹرانکلی فالو کیا ہے، وہ اہل حدیث میں سے ان کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے، یہ دارالاسلام والوں کا. تو باقی پرانے جو 1950-60 کے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اکثر ٹائم ٹیبل غلط ہے. اس وقت کے لوگوں کے روزے ہو گئے، ان کو نہیں بیچاروں کو پتا تھا. اس زمانے میں ان کو چاہیے تھا وہ احتیاط کرتے اور سیاہی چھانے کا انتظار کرتے 8-10 منٹ. اب تو مطلب ان کو اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا چاہیے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے، اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے، اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا، ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے، یہ کس فرقے سے ہوں گے. کیوں؟ جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث، احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 932 اور 920، جلد 2 صفحہ 445 اور صفحہ 443 پہ. شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی اس کی تحقیم صحیح کی ہے، شیخ البانی نے بھی، کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 لوگ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے.
اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوب کرنے والے ہیں یہ اہل تشیع ہیں، یہ رافضی ہیں، اور یہی دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوب کریں گے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں، اس زمانے میں تھے، وہ خارجی تھے۔ بھائی آج کل بھی ہیں، آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں، جو کہ امام بخاری نے، امام داؤد نے، امام ترمذی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے ناسبی، اصل میں علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں، تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ ہے دوسرا ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں، کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، حالانکہ وہ افطاری بہت ڈلے والی ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ یہ طریقہ سے یہ بھی ختم ہو گئے نے، یہ تسی ہو بھائی جنہوں نے پتا ہے کہ تھوڑے ٹائم ٹیبل غلط نے، اور انجینئر صاحب تو دستے بھی نے پھر بھی ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں کراتے، یہاں تو نہیں کروا رہے، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیے ہیں کہ یار اس میں سے 3 منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں۔ آپ کا دارالاسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا، اسی سے 3 منٹ مائنس کر کے جیلم کا بنا لیں، ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے۔ تو یہ میرے بھائیوں وہی بات ہے، وہ ناسبی اور رافضی دونوں ہی گمراہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جلدی روزہ کھولنے والے عذاب کے مستحق ہیں، اور بہت ڈیلے 25-30 منٹ جو کوئی بھی نہیں، میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ ڈیلے کرنے والے وہ سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔